الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کا سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے ساتھ رمضان اور رمضان کے ساتھ نزول قرآن کا تذکرہ، وہ آیت شریفہ آپ کے خادم نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہاں رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو نازل فرمایا گیا۔ ہدی للناس، ہدی للناس وبینات من الناس۔ الناس کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے معنی میں آتا ہے، جیسے انسان لفظ جو ہے وہ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن الناس جو ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہیں کہ سارے نسل آدم کے لفظ الناس استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ آتا ہے تو اس میں گزرے ہوئے بھی شامل ہوتے ہیں، جو موجود ہوں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو گزر آنے والے ہیں وہ سب سارے کے سارے انسان میں شامل ہیں۔ تو فرمایا ہدی للناس، ساری انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت یعنی راستہ، رہنمائی۔ اور پھر وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں یہ بینات کا ترجمہ اگر آپ بیان کر لیں، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے واضح نشانیاں، واضح دلائل ہیں اس قرآن میں، ہدایت کے بھی اور فرقان کے بھی۔ ہدایت کے لیے فرقان کا جاننا ضروری ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے کسوٹی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کا نام بھی رب تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے۔ ہماری 114 صورتوں میں سے ایک صورت شریفہ جو 18ویں پارے کے بالکل آخری حصے سے شروع ہو کر 19ویں پارے تک چلتی ہے، اس کا نام ہی سورہ فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا۔ نزل الفرقان، یہ اس کا ایک نام قرآن ہے اور دوسرا نام فرقان۔ خود قرآن نے اس کو بیان کیا، لیکون للعالمین نذیرا۔ اور اس حق اور باطل کی کسوٹی کو نازل کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو آگاہ کر دے، متنبہ کر دے یہ زندگی کیسی گزارنی ہے، اور زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، اور اس کے لیے یوم آخرت اللہ نے طے فرمائی۔ تو کیا فرمایا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو موجود ہو تم وہ روزہ رکھے۔ میرے بھائیو، اللہ کا احسان، اس کا کرم۔ میں نے پہلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم رمضان تک پہنچ گئے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ سچ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، بے غبار بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ اس لیے کہ جو لوگ اس رمضان سے اس رمضان کے درمیان میں اللہ کی بارگاہ میں بلا لیے گئے، کہ ان کی تمنا نہ ہوگی کہ وہ بھی رمضان پالیں؟ ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن ان کی تمنا رہ گئی۔ اللہ کا کریمانہ فیصلہ ہوا
کہ اس نے ہماری تمناؤں کی لاج رکھ لی اور ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا ہوا۔ یہ بولو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں موجود ہو اس مہینے، موجود رہنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جس کو موجود رکھے فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ماہ مکرم ہم سے ہم ودا ہو رہے ہیں، ماہ مکرم کا چل چلاؤ ہے۔ اگر آج رویت ہلال ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا دن جو ہے وہ اس ماہ مکرم کا آخری دن۔ اس لیے آپ کے خادم نے سوچا کہ اس ماہ مکرم میں نازل ہونے والا قرآن، اس قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان ہو گیا۔ سال کے 12 مہینے تھے نا، سال کے 12 مہینے تھے، ہر مہینہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن رمضان کی اہمیت کیا فرمایا؟ الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان میں ان روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور پھر اسی رمضان میں ایک وہ برکت والی رات جو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، رات سب رات ہوتی ہے لیکن جس رات سے نزول قرآن مس کر گیا، جس رات سے قرآن شریف کا نزول ٹچ ہو گیا، جس رات کو اللہ نے اس کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، وہ رات ساری راتوں سے منفرد ہو کر لیلۃ القدر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بہت سیدھی سی بات میں آپ سے عرض کروں، بہت سیدھی سی بات، انشاءاللہ آپ ذرا کوشش کریں تو آپ کے سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آ جائے گی۔ کسی مہینے سے اگر قرآن ٹکرا جائے اور قرآن چھو جائے تو وہ رمضان ہو جائے، کسی رات سے اگر قرآن چھو جائے تو وہ لیلۃ القدر ہو جائے۔ اگر ہماری زندگیوں سے قرآن چھو جائے گا تو ہماری زندگیاں کتنی نورانی ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم، یہ اتنی آسان سی بات مسلمان کیوں نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہماری زندگی جو مکمل تاریک ہو گئی، ہماری مکمل تاریک جو زندگی ہوئی، پوری سیاہی میں ڈوب گئی زندگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے چھوٹ گیا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری سازشیں چلتی رہتی ہیں، اور ہمیشہ منافق جو ہوں گے، دشمنان اسلام جو ہوں گے، شیاطین جو ہوں گے۔ اچھا، شیطان جو ہوتا ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، تو اصل ابلیس جو وہ تو جنات ہے، کان من الجن، لیکن شیطانی صفت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ انسان بھی شیطان ہو جاتا ہے، انسان بھی شیطان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت یعنی ایسا مضمون ہے کہ اگر قرآن میں بیان کرتے تو آپ تو میرا کالر پکڑ لیتے نا، تو ہم کو شیطان، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ شیطنت جو ہے یہ ایک صفت ہے، شیطنت جو ہے وہ ایک صفت ہے، حق سے روکنا، حق کو نہ چلنے دینا، حق کو دبانے کی کوشش کرنا، اس کا نام شیطنت ہے۔ اور یہ صفت اس ابلیس میں اور اس کی ذریت، اس کی اولاد میں تو ہے، لیکن اگر انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس انسان کو بھی قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح ہر نبی کی دشمنی میں شیطانوں کو پایا، من الانس والجن، انسانوں میں سے بھی شیطانوں کو پایا، شیطانوں میں سے بھی پایا۔ آپ سمجھ گئے؟ حق کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کرے، اگر وہ جنات کرے تو بھی شیطان ہے، اور اگر انسانوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے تو اسے بھی قرآن نے شیطان کہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر وہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیطان انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے جو نبی کی عداوت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کا کام حق کو پیش کرنا، شیاطین کا کام حق کو دبانے کی کوشش کرنا، اور اللہ کے ذمے کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں نبی کے ذمے، حق کو پیش کرنا۔ اپنے نبی کے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حق اگر چاہیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے ساتھ وابستہ ہونا۔
تو حق کا پیش کرنا یہ نبی کے ذمے، حق کو دبانے کی کوشش کرنا یہ شیاطین کا کام، اور حق کو غالب کر دینا یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے چراغ کی روشنی کو پورا کر کے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ مکرم جو اتنا بابرکت ہوا، اس ماہ مکرم میں جو روزے فرض کیے گئے، ان سب کی وجہ جو ہے وہ نزول قرآن ہے، اور اس قرآن پاک سے ہمارا تعلق کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہے۔ دیکھو، قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ یہ کلام اللہ، کلام نبی، کلام رسول یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پہلے بھی میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ قرآن میں اور باقی پوری جو مخلوقات ہے اس میں کیا فرق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دور میں بعض ایسے فتین ہوتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے بارے میں ہم کو جو کچھ خاص دعائیں کرتی رہنی چاہیے، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے فتنوں سے بچائے، اور ہم سے کوئی فتنہ وجود میں آئے اس سے بھی اللہ ہمارے اپنے پناہ میں رکھے۔ آپ ایک بات خیال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ سے بڑھ کر اللہ کے بعد اگر کوئی قابل احترام ہو سکتا ہے تو وہ نبی محترم کی ذات ہے۔ اور جس نے جتنا اللہ کی عظمتوں کو پہچانا ہے، اسی درجے میں وہ نبی کی عظمتوں کو بھی جانتا کہ نبی کی شان کے نبی ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے اسلام کے نام پر، اس اسلام کے نام پر جو قرآن کا اسلام ہے، رسم و رواج والا اسلام نہیں، وہ تو اس لائق ہے کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں جا کے پھینک دو۔ تمہاری رسم و رواج نے تم کو بدنام کر دیا۔ ایک غیر مسلم نے یہ سوال کیا، ذرا اس سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے کیا؟ ہم تو نہیں دے سکتے، آپ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو منڈی جھکانے کے علاوہ کرو۔ اس نے یہ کہا کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، قرآن نازل ہوا عرب میں، اور پھر ساری دنیا پر وہ دین پھیلا اور اس پر عمل کیا جاتا۔ اس نے چند سوالات پوچھے کہ جس جگہ قرآن نازل ہوا وہاں پر کوئی درگاہ کیوں نہیں ہے؟ اور اس کا سوال، یہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے، اس نے یہ سوال پوچھا کہ جہاں قرآن نازل ہوا وہاں کوئی درگاہ کیوں نہیں ہے؟ جہاں قرآن نازل ہوا وہاں کوئی پکی قبر کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ایک ہی قرآن پوری دنیا میں چلتا ہے تو پھر اس ملک میں تم نے اتنی مزاریں کیسے بنائی اور اتنی پکی قبریں کیسے بنائی؟ ہے تمہارے پاس جواب؟ جو بات صحیح کہہ رہا ہے کہہ لو نا کہ وہاں اصل دین چلتا ہے، اس لیے وہاں نہ قبریں ملیں گی، نہ پکی قبریں ملیں گی، نہ مزارات ملیں گی، نہ سندل ملیں گے، نہ عرس ملیں گے۔ یہ تو ہم نے تم لوگوں سے سیکھا ہے تمہارے ملک میں۔ ہم نے جہاں نبی کی نقالی کی وہاں اصل دین موجود ہے، یہاں آ کے ہم نے تمہاری نقالی کی، اس لیے ہماری گردن پھنس گئی۔ بات درمیان میں، اس لیے میں یہ بات آپ سے عرض کیا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے اور کتنا تعلق ہونا چاہیے۔ سورہ زخرف 25واں پارہ، رب نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اصل خطاب جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات عالی ہے۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھے راستے۔ کیا فرمایا؟
مضبوطی سے تھام لیجیے اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ انہو، بے شک وہ قرآن، لذکر لک، ضرور نصیحت ہے آپ کے لیے، ولقومک، اور آپ کی پوری قوم کے لیے، وسوف تسألون، اور ان قریب تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا تیاری ہے اس وقت کے لیے جس وقت حشر کے میدان میں اس قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھا، ہم نے اس قرآن پر کیا تیاری ہے؟ بات اس پر آئی تھی یہ کلام اللہ ہے، دوسری طرف چلی گئی بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا۔ فتنے عام طور سے عام آدمی نہیں اٹھاتے، جانکار لوگ اٹھاتے ہیں، مولوی لوگ اٹھاتے ہیں، عالم اٹھاتے ہیں۔ عالموں نے ایک فتنہ اٹھا دیا، قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، میں مخلوق، آپ مخلوق، ساری کائنات مخلوق۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مخلوق ہے۔ خلیفہ وقت جو تھا اس کو اتنی عقل تھی نہیں، ہاں صحیح بات ہے قرآن مخلوق ہے، سارے علماء کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل اس وقت کے سب سے جلیل قدر عالم تھے، ان سے کہا کہ شیخ قرآن مخلوق ہے نا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا قرآن مخلوق ہے، اگر مخلوق ہے تو مجھے قرآن میں دکھا دو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اس کو اپنا کلام کہتا ہے اور تو مخلوق کہہ رہا ہے، اگر یہ اللہ کی مخلوق ہے قرآن تو مجھے قرآن میں دکھا دو، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دکھا دو۔ ہم تو اسی کے پابند ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے پابند، ہم اس کے نبی کے ارشادات کے پابند۔ تم اللہ کے کلام میں دکھا دو کہ قرآن مخلوق ہے، یا تم رسول اللہ کے ارشادات میں دکھا دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک آیت سے بھی تم اس کو مخلوق ثابت نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق جو ہے اس کو اللہ نے اپنے امر سے پیدا کیا، اس نقطے کو خیال میں رکھو۔ مخلوق جو ہے اس کو اللہ نے اپنے امر اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اس لیے کہ اس ذات کی عادت شریفہ یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ ہیں، ایسے اللہ ہیں، وہ فرماتے ہو جا۔ ہماری بگڑی، ہمارا بکھرا ہوا شیرازہ، ہماری یہ مظلومیت کی زندگی، اس کے لیے صرف ان کو ایک مرتبہ کن فرما دینا ہے، ہمارے حالات بدل جائیں۔ لیکن وہ کن فرمائیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے۔ تو پوری کائنات کو انہوں نے کن فرمایا، اور لیکن کلام جس کو کہتے ہیں، ابھی آپ جو میری بات سن رہے ہیں، میری بات جو سن رہے ہیں، یہ مخلوق ہے کیا؟ یہ میرے اندر سے نکل رہی ہے۔ اللہ نے جو بولنے کی طاقت، الرحمن الرحمن، وہ رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا، انسان کو علمہ البیان ہوتا ہے، وہ اندر سے نکلتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ذات الہی سے نکلا ہوا کلام ہے۔ ساری مخلوق کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ ساری مخلوق فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، نہ جبریل رہیں گے، نہ اسرافیل رہیں گے، نہ جنت رہے گی، نہ جہنم رہے گی، نہ عرش رہے گا، نہ کرسی رہے گی، کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ایک ایسا وقت آئے گا، لیکن یہ مخلوق نہیں ہے میرے بھائیو، یہ کلام اللہ ہے، اس لیے کلام اللہ کو کبھی فنا نہیں۔ ایسا کلام جو ہم نے تراویح میں اپنے امام تراویح سے کھڑے کھڑے سنا، کیا کیجیے گا ان فتنوں میں۔ جیسے امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے کلام میں دکھا دو، حدیث شریف میں دکھا دو، کہاں دکھائیں گے؟ پھر ایک زوم ہوتا ہے نا طاقت کا، ان کو کوڑے لگائے، اس کوڑے کی وجہ سے، اور کوڑے بھی کیسے، ہر 50 کوڑے کے بعد جلاد بدل دیا جاتا تاکہ ان کی پیٹھ جو ہے، اب یہ مان لو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا مر جاؤں گا میں اس کو اللہ کا کلام ہی کہوں گا، اللہ کے مخلوق نہیں کہوں گا۔ بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں نے، ہم کو کیا انہوں قربانی کس کو ہوتی ہے؟ تو میرے محترم، رب نے فرمایا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ قرآن کے حقوق جو ہیں وہ 4 ہیں۔
نمبر 1 اس کو پڑھنا۔ جن لوگوں نے، جن کے ماں باپ نے بیچاروں نے بچپن میں ضروری سمجھا کہ میرے بچے کو قرآن سکھائے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا یہ ثواب جاریہ ہے۔ وہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا اور جن کو پڑھائے گا، چونکہ باپ اور ماں نے اس کا انتظام کیا، ان کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو پہلا حق ہے اس کا پڑھنا۔ اب تو الحمدللہ ایسے انتظامات اللہ نے کروا دیے ہیں کہ بچپن میں اگر کوئی پڑھنے سے رہ گیا تو آج بڑی عمر میں بھی پڑھ سکتا ہے، دل میں تمنا تو ہو۔ دوسرا اس کا حق ہے اس کو سمجھنا۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ قانون ہے، اور قانون ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور کسی بھی چیز کو عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک فتنہ کھڑا ہوا، یہ مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، اس ملک میں کہیں سے یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ قرآن جو ہے یہ عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا سمجھنا علماء کا کام ہے۔ جس ظالم نے یہ کہا، لعنت ہو اس شخص پر جس نے یہ کہا کہ قرآن علماء کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس کا نازل کرنے والا یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، اور اسی کے بندوں میں سے کوئی مردود یہ کہتا ہے، کوئی خبیث یہ کہتا ہے کہ یہ صرف علماء کے لیے نازل ہوا ہے، اس سے بلکہ خبیث اور مردود کون ہو سکتا ہے؟ اپنے اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اپنے اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سارے انسانوں کے لیے بیان اس کو بھیجا ہے، اور تو کہتا ہے علماء کے لیے۔ ارے علماء کے ذمے قرآن کی خدمت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ ہے اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اس سے طریقہ زندگی کے مسائل کو نکالنا، اور الحمدللہ ہمارے علماء وہ کر چکے، اور آج پوری امت کے لیے ایک پھیلے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے دین کہ ہر آدمی آسانی سے جس کو چاہے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو ایک بات پڑھنا، دوسرے سمجھنا، اور تیسرے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ سمجھ لیا، بہت سمجھ لیا، اور پھر عمل تو من مانی ہے، سنیں گے سب کی، کریں گے اپنے من کی۔ تیسرا کام ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے اس کے وسوف تسألون، تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ چاروں سوالات تم سے کیے جانے والے ہیں حشر کے میدان میں۔ تم نے اس کو پڑھنے کا حق کتنا ادا کیا تھا، تم نے اس کو سمجھنے کا کتنا حق ادا کیا تھا، تم اس پر کتنے عمل پیرا ہوئے تھے۔ اور چوتھا سوال اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک وہ چیز جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے، وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے حق رسالت ادا کی۔ رسول پر جو ذمہ داری ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے عام انسانوں تک پہنچا۔ میرے بھائیوں، یہ آخری جمعہ رمضان المبارک کا، اب اس کے بعد میں دعا کروں گا آپ کو، ہم کو، ہمارے کنب و قبیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار ایسا رمضان عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال ایک بات سمجھ لو، موت ایک دن آنی ہے۔ ایک رمضان ایسا ضرور آئے گا جس رمضان میں ہم نہیں ہوں گے، رمضان زمین پر رہے گا، ہم زمین کے اندر ہوں گے۔ موت جو ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، موت اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم موت سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن موت سے بچنا ناممکن ہے، موت سے بچنا ناممکن ہے، اور جہنم یہ اس سے بچنا ممکن ہے، آسان ہے، بلکہ اسی سے بچانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا۔ عجیب و غریب بات ہے، جس موت سے بچنا ممکن نہیں اس نے بچنے کی ہماری بھرپور کوشش، اور جس جہنم سے بچنا ممکن ہے اس سے بچنے کا ہمارا کوئی انتظام نہیں۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کی ایک اور اس خود قرآن کی آیتوں کی روشنی میں قرآن کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ ذکر سے مراد
یاد. اور اکثر علماء جب ذکر کا لفظ آتا ہے تو قرآن اس کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن، کیونکہ خود قرآن نے کہا. قرآن کی تفسیر ہمیشہ قرآن سے کی جاتی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم اس قرآن کی جو سراپا ذکر ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اچھا قرآن سے بڑھ کر اللہ کی یاد دلانے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد دلانے والی قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ اپنے ضمیر پہ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے جن کو قرآن اچھا نہیں لگتا. ارے جس کو قرآن اچھا نہیں لگتا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ اچھا نہیں لگتا. یہ اللہ کا کلام ہے. اور قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دھڑ دھڑ کرنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن اچھا نہیں لگتا؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی مخالفت دے دینا جواب اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرے نبی نے ہمارے حوالے قرآن کیا تھا اور میں تیرے نبی کا اتنا وفادار تھا کہ میں نے قرآن کی مخالفت میں زندگی گزاری. دے دینا جواب اللہ کی بارگاہ میں. میرے بھائیوں ابھی موقع ہے، آخری دن رمضان کا ہے. اگر آج رویت حلال ہوتی ہے تو آج لیلۃ الجائزہ آپ کے پاس ہے، ایک دعاؤں کی قبول ہونے والی رات اپنے پاس ہے. اللہ کے لیے آج اپنا محاسبہ کر کے آنے والے سال کے لیے طے کرو کہ اپنی زندگیوں کو تم اللہ کی کتاب سے جوڑ لو گے. دیکھو اللہ کی کتاب سے جڑ جانا ایمان کی دلیل ہے، اسلام کی دلیل ہے، اور یہ امت مسلمہ کا ایک جز بننے کا ذریعہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو اس کلام سے متعلق کر لیا جو اللہ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور پھر بلغ لوگوں تک اس کو پہنچانا. میرے بھائی سن، تجھے معلوم ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ان کی ایک مستقل سنت. صحابہ کہتے ہیں ہم جب دو لوگ ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو قرآن کی کوئی آیت نہ سناتے. اس وقت تک اس لیے کہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، بارش کی طرح برس رہا تھا. وہ مقدس جماعت صحابہ کی جن کے سامنے نزول قرآن ہوا ہے، انہوں نے رسول اللہ پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے جبریل کی ہلکی بھنبھناہٹ سنی ہے، انہوں نے نزول قرآن کی کیفیت دیکھی ہے. نزول قرآن کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور ہر آنے والی آیت کو فوراً لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے، وہ سب ان کے سامنے تھا. وہ جانتے تھے کہ ہمارا پورا دین اور اسلام جو ہے یہ محیط ہے اسی اللہ کے کلام کے ساتھ. اب وہ آیت پہ بات ختم کرتے ہیں. فرمائے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ. ابھی یہ ہے نا، ابھی جیسے مہینہ جائے گا تو شیطان کتنا بکھلا کے نکلے گا. ایک مہینے سے بند تھا، کتنا خاؤں خاؤں کرتے نکلے گا. آپ کو بھی انداز ہو، مجھے بھی، میں بھی ڈرتا ہوں کیسی آواز کرتا ہوا نکلتا ہوگا تو مردود. اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی رحمان کے اس ذکر سے کترا کے نکلے گا، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، حضرت رحمان کے ذکر قرآن سے جو کترا کے نکلنے کی کوشش کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے. شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہی دعا ہے نا،
یہی دعا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یہ میرا دشمن دکھائی نہیں دیتا، سب سے گھاتک ہے، میرا ایمان لے جانے والا، میری آخرت خراب کرنے والا، اے اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے، بس تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ جس اللہ کی پناہ میں شیطان سے بچنے کے لیے لیتا ہوں، اس اللہ کا یہ ارشاد مجھے کیوں نہیں معلوم ہے کہ اگر تو میرے قرآن سے کترا کے نکلے گا تو میں شیطان سے بچانا نہیں، نقید لہ الشیطان، ایک شیطان کو تیرے اوپر مسلط کر دوں، اور پھر اس شیطان کے مسلط ہونے کے بعد کون مجھ کو ہدایت دے گا اور کون بچا لے گا، ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلانات، جیسے کل قرآن شریف کی الحمدللہ ہماری مسجد میں جو تکمیل ہوئی، آپ سبھی حضرات تشریف رکھتے ہوں گے، اس وقت بھی عرض کیا، ابھی بھی عرض کر دوں کہ رمضان کے نام پر ہدیے تحفے جو رمضان کے ہیں اس میں 1,10,500 روپے خرچ ہوئے۔ ظاہر ہے یہ خرچ آپ ہی کی طرف سے ہوا ہے اور آپ ہی اس کو پورا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ نماز عید انشاءاللہ العزیز ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ پر صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی، 8 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 8:30 بجے نماز عید ادا کی جائے گی ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ پر۔